اس امام کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کو نام علی امام علی نے عطا فرمایا. نہیں سمجھے؟ نام علی امام علی علیہ السلام نے عطا فرمایا. کون سجاد ہے؟ علی کے ثانی کو سجاد کہتے ہیں. علی کے ثانی کو سجاد کہتے ہیں. پتہ نہیں کیا وجہ ہے، یہ کرم کی انتہا ہے یا محبت کے فیصلے ہیں یا ولایت کی انتہا ہے. اللہ نے پہلے علی کے گھر حسین کو بھیجا، پھر حسین کے گھر علی کو بھیجا. علیحدہ بات ہے. علی تسی نہ بولو تو تھوڑی مرضی ہے، ورنہ میں آپ کے ہاں خدا کی قسم آپ کا حق ادا کرنے میں کبھی بھی کنجوسی نہیں کرتا. چاہے سارا دن مجھے طبیعت میں جس طرح صحت گزارنی پڑے میں گزارتا ہوں. اللہ جانے کرم کے فیصلے ہیں یا ولایت کی انتہا ہے یا محبت کے تبادلے ہیں. اللہ نے پہلے علی کے گھر حسین کو بھیجا، پھر حسین کے گھر علی کو بھیجا. علیحدہ بات ہے علی کے گھر ایک حسین ہے، حسین کے گھر سارے علی ہیں. علی کے گھر ایک حسین، حسین کے گھر. اور یہی تو وجہ دربار یزید میں امام سجاد سے پوچھا گیا مسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ امام نے فرمایا علی. کہنے لگا میں نے تو سنا ہے وہ علی نامی جوان کربلا میں شہید ہو گیا. امام نے فرمایا وہ میرا چھوٹا بھائی ہے. کہا وہ شہید ہو گیا، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ امام نے فرمایا اس کا نام بھی علی ہے. جو علی کے نام پہ نہیں بول سکتا وہ پھر شیعہ ہونے کا حق نہیں رکھتا ہے. گویا مادی لخونی کا جملہ ہے، کاش میں دربار یزید میں ہوتا، میں یزید کا چہرہ دیکھ رہا ہوتا، یزید سوچ رہا ہوگا کربلا ہو کے گزر گئی، علی پھر بھی زندہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حیدری کربلا ہو کے گزر گئی، علی پھر بھی زندہ ہے. کون سجاد ہے؟ علی کے ثانی کو سجاد کہتے ہیں. جس طرح زہرا کے ثانی کو ثانی زہرا زینب کو کہتے ہیں، اسی طرح علی کے ثانی کو سجاد کہتے ہیں. میں کہتا ہوں زہرا کے بعد ثانی زہرا تو مل گئی، لیکن زینب کے بعد ثانی زینب نہ مل سکی. اسی طرح علی کے بعد ثانی علی سجاد تو مل گیا، لیکن سجاد کے بعد ثانی سجاد نہ مل سکا. کون سجاد ہے؟ تھوڑا دل ہے پڑا اس امام تے؟ میں انفرادی گفتگو کرنے کا عادی ہوں، جو کوئی نہیں پڑھتا میں وہ پڑھتا ہوں، اور میں ہمیشہ اپنے مجمع کو مشکل باتوں کی طرف لے جاتا ہوں. اور پینسرا کا مجمع کوئی مشکل بات مشکل رہنے نہیں دیتا ہے. چوں اس پینسرے کے بانی جو ہیں وہ مشکل کشا کے بیٹے ہیں، وہ سید ہیں، وہ غیر سید نہیں ہیں، تو ہر مشکل بات آسان ہو جاتی ہے. پورے قرآن میں اللہ نے جسے ساجد کہا اسے عابد نہیں کہا. بڑی ذمہ داری سے قرآن کی آیات کو دکھا لو. جسے ساجد کہا اسے عابد نہیں کہا. اور پھر آیات ہیں، باقاعدہ آیات ہیں، وہ پڑھوں گا نہیں چونکہ وقت نہیں ہے، وقت ہوتا تو وضاحت کرتا. پورے قرآن میں اللہ نے جسے ساجد کہا عابد نہیں کہا، اور پھر جسے عابد کہا اسے ساجد نہیں کہا. یہ وہ امام ہے جو ایک ہی وقت میں ساجد بھی ہے عابد بھی ہے. جو نہیں بول سکتا نہ بولے، اس کی کوئی ذاتی دشمنی ہو سکتی ہے. خالی ساجد نہیں سید ساجدین، خالی عابد نہیں زین العابدین. معصوم سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ پورے قرآن میں اللہ نے جس کو ساجد کہا اسے عابد نہیں کہا، اور جسے عابد کہا اسے ساجد نہیں؟ یہ شیعوں کا چوتھا امام ساجد بھی ہے عابد بھی. ایک ہی وقت میں سارے گولڈ میڈل چوتھے امام کو کیوں؟ کائنات کی خوشیاں امام کے چہرے کا طواف کی. فرمایا وجہ یہ ہے جب یہ چوتھا امام انبیاء میں کھڑا ہو تو عابد نظر آتا ہے، فرشتوں میں کھڑا ہو تو ساجد نظر. اللہ اکبر. جب یہ فرشتوں میں کھڑا ہو امام تو ساجد نظر آتا ہے. زین العابدین سید الساجدین. زین زینت کو کہتے ہیں، خوبصورتی کو کہتے ہیں، سجاوٹ کو کہتے ہیں. تھوڑا کی دل ہے؟ میرا وچ ساہ کڈن تے دل کوئی نہیں کردا، میں نہیں تھکدا. تے پھر میں جس ٹائم لگاتار بولدا جا رہا ہوں تسی بھی نال نال بولدے آؤ. میں روٹی نال نہیں جیندا، میری آکسیجن کا نام سماعت ہے.
میرے پانی کا نام داد ہے، مجھے داد اور سماعت مجمع کرتا رہے تو میں پھر زندہ رہتا ہوں، تم بولتے آنا۔ پوچھا گیا زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت، سید الساجدین، زینت سجاوٹ کو کہتے ہیں، زینت خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ جتنا مہنگا بھی جس خطے کا بھی سونا ہو، جب تک اس پر سہاگا نہ لگایا جائے سونا چمکتا نہیں ہے، سونے کو سجاوٹ نہیں آتی۔ خدا کی قسم عبادتوں کی سجاوٹ کو سجاد کہتے ہیں۔ شاہ جی آج میں امام سجاد علیہ السلام ایک نئے اینگل سے پڑھنے لگا ہوں۔ میرے سینے سے نکلی ہوئی بات اگر تسی سماعت کرو تو سجاد کے 4 حرف ہیں، سین، جیم، الف، دال۔ لفظ سجاد پہ گفتگو کرنی ہے، ایک نیا اینگل ہے شاہ جی جو آج میں نے پڑھنا ہے، اور شروع بھی پہلی دفعہ آپ کے ممبر سے کرنے لگا ہوں۔ نہیں پتا آپ کا مجمع سنے گا یا نہیں، لیکن چونکہ پچھلی مجلسوں کو دیکھ کر آپ کے اوپر اعتماد کر کے مجھ سے اندر پوچھتے ہیں دوستان آج کیا پڑھو گے، کیا پڑھو گے؟ پڑھنا کچھ اور چاہتا ہوں، آپ کے جب جوشیلے چہرے دیکھتا ہوں تو مجبور ہو جاتا ہوں اس کو چھوڑوں اس کو پڑھوں، اس کو چھوڑوں اس کو پڑھوں، اس کو۔ اچھا سجاد 4 لفظ ہیں، سین، جیم، الف، دال۔ ان 4 لفظوں کے ذریعے تیرے چوتھے امام نے لوگوں تک اللہ پہنچایا۔ اللہ جانے۔ اچھا سنو اسی کو ابھی بیان کرتا ہوں۔ 4 لفظوں کے ذریعے لوگوں تک اللہ پہنچایا۔ کیسے؟ سین سے سجدہ کر کے، جیم سے اپنی ساری جاگیر اللہ کے نام پہ قربان کر کے، الف سے اخلاق کے ذریعے، دال کے ذریعے بابا کے دکھ بیان کر کے، 4 لفظوں کے ذریعے لوگوں تک اللہ پہنچایا۔ اللہ جانے کیا پنسرا والو اس خاندان کا ربط ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ نے ہر وقت چاہا کہ لوگوں کو اہل بیت سمجھ آ جائیں، اہل بیت نے ہر وقت چاہا کہ لوگوں کو اللہ سمجھ آ جائے۔ یہی تو دونوں چیزیں ہیں، حدیث قصہ اور دعائے کمیل۔ انہی دونوں چیزوں کا آپس میں ربط یہ ہے، جب بندہ اللہ سے بات کرے تو دعائے کمیل بنتی ہے، جب اللہ بندے کا تعارف کروائے تو حدیث قصہ بنتی ہے۔ دعائے کمیل میں علی کے کلمات ہیں، حدیث قصہ میں علی کے حالات ہیں۔ دعائے کمیل میں علی اللہ کا تعارف کروا رہا ہے، حدیث قصہ میں اللہ پنجتن کا تعارف کروا رہا ہے۔ اس خاندان کا اللہ کے ساتھ ربط یہی ہے۔ اور خدا کی قسم امام وہ نہیں ہوتا جس کو منوانے کے لیے اسمبلی میں بل پاس کروانا پڑے۔ امام وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت کا حکم خود خدا دے۔ امام وہ نہیں ہوتا جو حالات کو دیکھ کے بدل جائے، امام وہ ہوتا ہے جو حالات کو بدل دے۔ صحیفہ سجادیہ تیرے چوتھے امام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ آغا مرشی نجفی نے الازہر یونیورسٹی کے آغا تنتاوی سینئر استاد کو اپنے چوتھے امام کی دعاؤں کا مجموعہ ایران سے تحفے میں بھیجی۔ الازہر یونیورسٹی دنیا کی سب سے یونیورسٹی، انہوں نے ہمارے امام کی دعاؤں کا ترجمہ جو انگلش میں کنورٹ تھا وہ بھیجا۔ وہ اس تنتاوی استاد نے الازہر یونیورسٹی کے مطالعہ کرنے کے بعد دوبارہ خط لکھا مرشی نجفی کو۔ مرشی نجفی آپ کے پاس اپنے اماموں کا جتنا سرمایہ موجود ہے، اگر انگریز کے پاس کسی لیڈر کا ہوتا تو خدا کی قسم وہ کامیابی کی کئی منزلیں طے کرتا۔ اس میں مناجات خمسہ عشر جو صحیفہ سجادیہ کی امام کی دعائیں ہیں، کمال کا مجموعہ ہے، وہ 15 مناجات جس میں امام سجاد علیہ السلام اللہ سے بات کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، مانگنے کا ڈھنگ بتاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ہم تو کہتے ہیں نا کہ یا اللہ میری زندگی ودھا۔ چوتھا امام کیا کہتا ہے؟ اے خدایا اگر میری زندگی تیری اطاعت میں گزر رہی ہے تو اضافہ فرما، اگر زندگی تیری اطاعت میں نہیں ہے تو ختم فرما۔
اور فرمایا کہ اے اللہ میں دعا مانگتا ہوں چونکہ تیرا حکم ہے، ورنہ میں کون ہوتا ہوں تجھے مشورے دینے والا۔ توحید پہنچائی۔ سین، 4 لفظ ہیں، سین جیم الف دال، سجدہ کر کے امام سجاد علیہ السلام نے سجدہ کر کے لوگوں تک اللہ پہنچایا۔ میں اس اچھا تعریف ہو نہیں جڑے اپنے کرن، تو سارے شیعہ بیٹھے ہو اپنے خطیب کو دیکھ کر داد دیتے رہو، واہ واہ شیعوں کا خطیب ہے نا، لیکن کوئی بندہ اہل سنت کا پپو شاہ جی سے کہے یار آپ نے مولوی بلایا ہوا ہے اچھا پڑھتا ہے، تعریف ہوئے جو دوسرا کرے۔ اچھا سجاد کا لقب اللہ نے تو عطا کیا، لیکن سننا دشمن تعریف کیسے کر رہا ہے۔ طریقت ایک امام نماز پڑھ رہے تھے، شیطان سانپ کی شکل میں آیا۔ ایک یاد رکھنا ہے شیطان ہر شکل اپنا سکتا ہے، لیکن نبی ولی امام یا معصوم کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ امام نماز پڑھ رہے تھے، یہ سانپ کی شکل میں آیا، امام کے قریب آیا۔ ہمارے کان پہ مکھی بیٹھ جائے اس وقت تک اگلا لفظ نہیں کہتے جب تک مکھی کو اڑا نہ لیں، الجھن ہوتی ہے۔ نفس مطمئنہ کے مالک حسین کے بیٹے نے نماز کو نہیں توڑا سانپ کو دیکھ کر، نماز کو مکمل کر کے سانپ کو پکڑ کر دور پھینک کے فرماتے خبردار میں سانپوں سے ڈرنے والے کا بیٹا نہیں ہوں۔ جڑے بندے تاریخ تو واقف نے، میں سانپوں سے ڈرنے تھا۔ شیطان اصلی شکل میں آیا، دوڑ بھی رہا ہے امام کے ڈر کی وجہ سے، اور دوڑتے دوڑتے پیچھے دیکھ کے امام کو کہتا ہے واللہ انت سید الساجدین، اللہ کی قسم تو سجدہ گزاروں کی زینت ہے۔ اور 20 حج کیے تیرے امام نے، کتنے؟ 20 حج۔ اور ایک دفعہ میرے امام حج پہ گئے تو ہشام بادشاہ وقت وہ ایک کونے میں لگ کے کھڑا ہے، رش کم ہوگا تو میں پھر کعبے کو ہاتھ لگاؤں گا، بیت اللہ کا طواف کروں گا۔ ہشام وہ کونے میں لگ کے کھڑا ہے، وہ بادشاہ وقت ہے۔ ادھر سے امام سجاد علیہ السلام آئے، جیسے ہی مکے میں قدم رکھا کعبے کے نزدیک آئے، لوگ خود ہٹتے چلے گئے، لوگ رستہ دیتے چلے گئے، لوگ ہٹتے گئے۔ امام کو صاف رستہ ملا، امام نے بوسے لیے طواف کیا، واپس ہٹے۔ بندوں نے ہشام سے پوچھا ہشام آپ بادشاہ وقت ہو، آپ وقت کے بادشاہ ہونے کے باوجود لوگ نہیں ہٹتے، یہ کون ہے جس کے روب کی وجہ سے دائیں طرف والے دائیں طرف ہٹ گئے، بائیں طرف والے بائیں طرف ہٹ گئے؟ وہ جانتا تھا اپنی توہین چھپانے کے لیے کہنے لگا مجھے تو نہیں پتا یہ کون ہے، کوئی نیا بندہ لگتا ہے۔ وہاں پہ امام کے چاہنے والا، امام کا محب فرزدق موجود تھا۔ فرزدق اس قریب آیا، وہ علی والے تو موقع تلاش کرتے ہیں نا، انہوں نے کہا آؤ زمانے والوں میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ لو یعلم مقام الرکن من قد جا جلم سہو، اگر کعبے کو پتا چل جائے یہ آنے والا کون ہے، کعبہ اڑ کر سجاد کے قدموں میں آیا، کعبہ اڑ کر سجاد۔ اچھا پپو شاہ جی آج تھکیا میں تے تھکاوٹ تھوڑے مجمع تے نظر آ رہی ہے، تسی بے شک تھکے رہو، میں پھر بھی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ کہا کہ کعبہ اڑ کر بھی اس نے پکڑ لیا، اوے فرزدق میں بادشاہ وقت ہوں، میری شان میں کوئی شعر کہے۔ نے کہا بادشاہ ہے تو لگا پھر کہوں تیری شان میں شعر، پہلے سجاد کے باپ جیسا باپ لا۔ کہوں تیری شان میں شعر، پہلے سجاد کی دادی جیسی دادی لا۔ کہوں تیری شان میں شعر، پہلے سجاد کے دادے جیسا دادا لا۔ اللہ وہ کہتا ہے کہ وہاں حج سے واپس چلے گئے، وہاں واقعہ کیا ہوا، اس نے اپنا ایک نوکر بھیجا، کچھ درم و دینار بھیجے ہشام نے، اور کہا کہ یہ ہشام کی طرف سے ہیں، اے فرزدق یہ رکھ لے، کچھ شعر ہشام کی شان میں لکھ کے دے۔ اب ہشام وہ فرزدق امام کا شعر دروازے پہ کھڑا ہو کے سوچنے لگا اگر لے لوں تو امام ناراض ہوں گے کہ دشمن سے مال کیوں لیا، اگر نہ لوں بادشاہ وقت ہے ظالم ہے ناراض ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ سوچ ہی رہا تھا، میرے کانوں پر اونٹوں کے گھنٹیوں کی آواز آئی،
یا میں نے دیکھا دور سے کچھ اونٹوں کی قطار آ رہی ہے. میں سوچنے لگا یار میرے گھر کی گلی ہے یا کوئی غلہ منڈی ہے, اتنے اونٹ ان پہ اناج لدا ہوا. یا میں سوچ رہا تھا وہ اونٹ والا قریب آیا, اس کے ہاتھ میں ایک تحریر تھی, 10 اونٹ تھے جن پہ اناج لدا ہوا تھا. وہ تحریر میری اس پہ لکھا ہوا تھا فرزدق یہ 10 اونٹ سجاد کی طرف سے ہیں, اور یاد رکھنا 10 اونٹ دیے اس لیے ہیں چونکہ تیری زندگی صرف 10 سال ہے, اگر زیادہ زندگی ہوتی تو اور بھی دیتا, اور فرزدق یہ دنیا میں دیے ہیں, آخرت میں تیری جنت کا بھی ضامن ہے. اللہ دیکھو نا, ہمارے امام کو مظلوم, بیمار, نعوذ باللہ غریب کر کے پیش کیا گیا ہے. آج کے جملوں میں بتاؤں گا کہ چوتھا امام امیر کتنا تھا. ایک شعر کہنے والے کو 10 اونٹ جو غلے کے اناج کے لدے ہوئے دے دے وہ غریب نہیں ہو سکتا ہے. اور سین سجدہ کر کے لوگوں تک اللہ پہنچایا, اور جیم اپنی ساری جاگیر قربان کر کے. نیا اینگل پڑھ رہا ہوں نا, نئی طرف جا رہا ہوں, جاگیر قربان کر کے. میرے امام اگرچہ کربلا میں سب کچھ لٹا گیا تھا, جناب حنفیہ کو مدینے اس لیے چھوڑا تھا کہ آپ بنی ہاشم کے مالی معاملات کا خیال رکھنا. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. جناب حنفیہ کو مدینے میں چھوڑنے کی وجہ یہی تھی کہ آپ بنی ہاشم کے مالی معاملات کا خیال رکھنا, تاکہ ہمارے اوپر آنے والے وقت میں مشکل نہ پیش آ جائے. تو یہ غریب نہیں تھے. میرے امام علیہ السلام, امام کا ایک لقب ہے زاجر الملک الموت, ملک الموت کو ڈانٹنے والا امام. بولو یار, مالک آپ کو سلامت رکھے یار, حرف ہی ہوتے ہیں یار. اتنے دن میں نے آپ کا ساتھ دیا, آج طبیعت خراب ہے, آپ میرا ساتھ دو, وعدہ کرتا ہوں کل آپ کے سامنے فٹ نظر آؤں گا. آج میرا تھوڑا سا ساتھ دے دو. زاجر الملک الموت, ملک الموت کو ڈانٹنے والا امام, بلک کا رہنے والا شخص. میں بتا رہا ہوں جی, جیم جاگیر قربان کر کے لوگوں تک اللہ پہنچایا. ہم پیسے خرچ کرتے ہیں اپنا آپ منوانے کے لیے. یہ وہ خاندان ہے سب کچھ لوٹاتا ہے توحید منوانے کے لیے, اللہ منوایا. بلک کا رہنے والا مومن, امام سجاد کا چاہنے والا, ہر سال امام کی زیارت کو جاتا, اور جاتے ہوئے درہم و دینار ہیرے جواہرات لے جاتا. ایک دفعہ جانے لگا تو بیوی نے روک لیا, کہاں جا رہا ہے؟ کہا امام سے ملنے کے لیے. ہر دفعہ تو ہی امام کو کچھ دینے جاتا ہے, کبھی امام نے بھی کچھ دیا؟ کہ خبردار, بیوی رہے یا نہ رہے, اگلا لفظ میرے امام کے بارے کوئی توہین کا نہ کہہ دینا, میں ابھی طلاق دے دوں گا, گھر سے نکال دوں گا. اٹھا, غصے سے نکلا, اتفاقاً امام کے پاس پہنچا تو امام کھانا کھا رہے تھے. امام نے آواز دی, بلکہ تعال قل معنا, بلکہ قریبا میرے ساتھ مل کے کھانا کھا. کھانا کھایا. امام نے فرمایا بلکہ حکم ہے شریعت مصطفیٰ کا کہ میزبان مہمان کے ہاتھ دھلوائے. اب چونکہ میں تیرا امام ہوں, آج امام ہونے کی حیثیت سے میں تجھے حکم دیتا ہوں, تو میرے ہاتھ دھلوا. دیکھنا, ظرف پانی کا لایا گیا, بات ہے بات, سمندر بات. امام نے فرمایا بلکہ یہ سرائی دیکھ, سرائی میں کیا ہے؟ پانی. امام نے فرمایا پھیر دے. مولا پانی, پھیر دے. حکم ہے تو دیکھتا ہوں ورنہ پانی. امام نے فرمایا ہاتھوں پہ ڈال. ہاتھوں پہ بلکی نے پانی ڈالا. امام نے فرمایا نیچے دیکھ. نیچے دیکھا, غیرت سمندر میں غوطہ زن ہو گیا, حیرت کے سمندر میں. کیا دیکھتا ہے؟ در الابیض, زبرجد الاخضر, سفید موتی ہیں, سبز ہیرے ہیں, جواہرات ہیں, سونا ہے, چاندی ہے. امام نے فرمایا اٹھا جمع کر. بیوی کو کہنا میرا امام غریب نہیں ہے. مولا ناراض ہو گئے ہو؟ پر میں کوئی ناراض نہیں. چہارتا معصومین میں سے کوئی امام بھی اپنے کسی چاہنے والے کی
توہین برداشت نہیں کر سکتا. اسے کہنا غریب نہیں ہے. اٹھایا ایک گٹھڑی میں ہیرے جواہرات سونا چاندی باندھا, چلا. بیوی نے گٹھڑی دیکھی, وہ کہاں سے ڈاکہ مار کے لایا ہے یا کسی کی چوری کی ہے, کہاں سے اترے؟ اس نے کہا او پگلی سنبھال لے, ابھی تو یہ میرے امام کے ہاتھوں کا دھون ہے. سنبھال لے, یہ میرے امام کے ہاتھوں کا دھون. اچھا اتنے کریم امام کی زیارت تو کروا. چلے. زاجر الملک الموت, ملک الموت کو ڈانٹنے والا امام. ایک کتاب دا والا نہیں, ڈھیر ساری کتاباں. جس کو لفظ لائبریری کا پتہ نہیں ہوتا وہ چوک میں ہمیں پکڑ کے کہتا ہے کہ کس کتاب میں لکھا ہے. افسوس کی بات ہے نا. دونوں چلے, اللہ کی کرنی. رستے میں اس کی بیوی مر گئی. موت فوت ہر گھر میں ہے, رویا پیٹا, بیوی کو دفنایا. امام کے پاس پہنچا. امام اسے کہتے ہیں جو پریشانی کو پیشانی سے پڑھ لے. اردو ادب میں پڑھنے کا عادی ہوں, کوئی بولے یا نہ بولے. جو پریشانی کو پیشانی سے پڑھ لے اسے امام کہتے ہیں. دربار میں پہنچا. پہنچتے ہی سلام کے بعد امام نے فرمایا بلخی وطن سے دو چلے تھے, اب ایک کیوں ہے؟ مولا آج میرے بانی نہیں اباسیاں آ رہی ہیں تھے, مجمع نے کی کرنا ہے. شاہ صاحب آج تھکے ہوئے لگتا ہے. بلکہ پلک سے تو دو چلے تھے, اکیلا. مولا آپ جانتے ہو, ویسے ہی پوچھ رہے ہو لیکن آپ تو جانتے ہو وہ تو فوت ہو گئی, اس کو دفن کر دیا. امام نے فرمایا ارجع لعل کانت حیا, جا واپس جا, پتہ تو کر, ہو سکتا ہے زندہ ہو. یار بولو یار, جڑے پرانے شیعہ ہو یار, سلام ہے نزاداروں کو, جوانیاں سلامت رہے. ارجع لعل کانت حیا, جا پتہ کر, ہو سکتا ہے زندہ ہو. مولا ہاتھوں سے دفن, فرمایا حکم دیتا ہوں جا. وہ درخت کے نیچے بیٹھی مسکرا رہی تھی. اللہ اکبر, مسکرا رہی تھی. چلے امام کے بعد کیا ہوا؟ کہا تجھے اپنے شوہر کا کیا بتاؤں, ملک الموت آیا تھا, ملک الموت میں میری روح قبض کر کے جا چکا تھا, آپ نے دفن کرنے لگے, دفن کر رہے تھے نا. یا امام ایک کوئی نورانی شخصیت تھی, وہ قریب آ کے کہتی ہے خبردار, ردہ روحہا الی جسدہا, اس کی روح واپس اس کے جسم میں ڈال دے, تجھے پتہ نہیں یہ میری زیارت کو آ رہی ہے. کہا اچھا وہ شخص تھا نا جس نے ملک الموت کو ڈانٹا ہے, چلو چلتے ہیں, واپس چلتے ہیں, میں اپنے امام کی زیارت کروانے کے لیے تجھے لے کے چلتا ہوں. اب شوہر اور بیوی دونوں چلے, دربار میں پہنچے. جیسے ہی دربار میں پہنچے, دور سے امام کو منبر پہ بیٹھا دیکھا, اپنے شوہر سے ہاتھ چھڑوا کر دوڑتی ہوئی جا کے کہتی اپنے شوہر سے, اوے مدینے والو, اللہ کی قسم جس نے ملک الموت کو میری نکلتی روح کے وقت ڈانٹا تھا وہ یہی شخصیت تھی. اللہ اکبر. زاجر الملک الموت, ملک الموت کو ڈانٹنے والا امام. سین سے سجدہ کر سے, جیم سے جاگیر اللہ کی راہ میں. اور امام کرتے کیا تھے؟ الف اخلاق کے ذریعے لوگوں تک اللہ پہنچایا. کیسے؟ امام درم و دینار سے غلام خریدتے, درم و دینار دیتے اور ظالمین سے غلام خریدتے, جو ظالم بادشاہ ہوتے ان سے غلام خریدتے. کچھ عرصہ, تھوڑی ساری آواز کھول دیا, کچھ عرصہ اس غلام کو اپنے پاس رکھتے, اپنے زیر سایہ اس کی تربیت کرتے. جب وہ پورا تیار ہو جاتا, امام فرماتے اب تو آزاد ہے. وہ قدموں میں گر جاتے, مولا آپ کو چھوڑ کر ہم آزاد نہیں برباد ہیں, مولا آپ کی غلامی میں تو ہی کائنات کی آزادی ہے, ہم نہیں جائیں گے. اچھا سجاد کو نہیں چھوڑے گا نا؟ پھر امام فرماتے جا, میں تجھے حکم دیتا ہوں, فلاں علاقے میں میرا نائب بن کے جا, میرے دادا کے دین کی تبلیغ کر. اخلاق ایسا ہوتا.
اور ایک عورت نے مومنہ نے میرے امام کو پھول تحفے میں دیا، کنیز تھی. امام نے فرمایا تو اب آزاد ہے. ساتھ بیٹھنے والا نوکر کہنے لگا مولا چھوٹا سا تحفہ اور اس کے بدلے اتنی بڑی اس کو آپ تحفہ اور نعمت دے رہے ہو. امام نے فرمایا اس نے دیا ہے اپنی طاقت کے مطابق، میں دوں گا اپنی طاقت کے مطابق. اور امام کا اخلاق یہ تھا کہ امام کے ڈھیر سارے نوکر تھے، کوئی غلطی کرتا تو امام اسے کچھ نہ کہتے. دیکھنا اس خاندان نے لوگوں تک اللہ کیسے پہنچایا ہے اور زندگی گزارنے کے طریقے کیسے سمجھائے ہیں. امام اپنے نوکروں کے گناہ لکھ لیتے. جب ماہ رمضان کا چاند نظر آتا وہ لکھے ہوئے گناہ سامنے لاتے اور بندے کو بلاتے نوکر کو کہ فلاں دن تو نے فلاں گناہ کیا تھا، میں نے لکھ لیا تھا، تجھے کچھ نہیں کہا تھا. فلاں دن تو نے فلاں غلطی کی تھی، میں نے تجھے کچھ نہیں کہا تھا. اب ایسا کر میں تمہیں معاف کروں گا، شرط ایک ہے اللہ سے کہو اے خدایا جس طرح سجاد ہمیں معاف کر رہا ہے تو سجاد کو معاف کر. اتھے ان سوال کرو نا کہ کیا امام سجاد علیہ السلام گناہگار تھے جو نوکروں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے کو معاف کریں؟ نہیں، بادشاہوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ نوکروں سے سلوک کیسا رکھنا ہے. اللہ اکبر. اخلاق ایسا تھا میرے امام کا. حج 20 حج کیے نا، جاتے امام اپنے چہرے پہ نقاب ڈالتے اور حج پہ جانے والے حاجیوں کی رستے میں خدمت کرتے. اور کسی کو پتہ چل جاتا نا کہ یہ چوتھے امام ہیں، امام امامت کے معجزے سے وہاں سے غائب ہو جاتے. امام کا اخلاق یہ تھا. سین جیم الف اور آخریت دال، دکھ بیان کر کے، بابا کے دکھ بیان کر کے لوگوں تک اللہ پہنچایا. اچھا ایک تاریخ تو میں بڑا بڑا پردہ اٹھان لگا، اس بات کو خاموشی سے سنو تو سب سے زیادہ بہتر ہے. ہر اشتہار پہ ہر ذاکر ویز پڑھتا ہے 40 سال رونے والا امام. آرام سے سنو تو زیادہ سکون آئے گا. 40 سال رونے والا امام. امام دنیا میں تشریف لائے ہیں 38 ہجری، واقعہ کربلا ہوا ہے 61 ہجری. ہمیں اپنے حالات ٹھیک کرنا پڑے گے. کب ٹھیک کریں گے؟ جدید دور آ گیا، نیٹ میڈیا کا دور آ گیا ہے. 38 ہجری امام دنیا میں تشریف لائے، واقعہ کربلا ہوا 61 ہجری. اس وقت امام کی زندگی مبارک زینر بنتی ہے 23 سال 23، اور امام کی شہادت ہے 95 ہجری. 95 میں سے 61 نکالیں تو پیچھے 40 نہیں بنتے، 34 بنتے ہیں. ساری زندگی اگر امام خون روئے ہیں تو 40 سال نہیں روئے. یہ 40 سال والی روایت غلط ہے تو مجھے پھر جملہ کہنے دو. 40 سال چپ رہ کر رسول نے لوگوں سے اللہ بنوا دیا، 34 سال رو کر سجاد نے لوگوں سے حسین بنوا دیا. سجاد قیدی نہیں تھے، سجاد مبلغ تھے. وہ قید کرے گا اس کو جو کائنات کی رضاؤں کو قید کر کے رکھتا ہے. اوے آدھی میں نے کیا کہا؟ سجاد قیدی نہیں تھے، سجاد مبلغ تھے. قیدی شرطیں مان کے رہا ہوتا ہے، سجاد شرطیں منوا کے رہا ہوئے تھے. آدھی رات کو پیشی یہ سجاد کا مسئلہ نہیں تھا. آپ سنتے ہیں نا پیشیاں آدھی رات کو ہوتی تھی. آدھی رات کو پیشی یزید کا مسئلہ تھا، وہ ڈرتا تھا زخمی شیر سے. امام علیہ السلام دربار میں پہنچے تو 36 ملکوں 3 بر اعظم کے سفیر وزیر مشیر کرسیوں پہ پریشان تھے. سجاد کڑیوں میں مطمئن تھا. امام علیہ السلام نے فرمایا اوہ یزید، میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر اللہ رسول کی بات کرنا چاہتا ہوں. امام کا کلام کلام الامام ہوتا ہے، تمام کلاموں کا سردار ہوتا ہے.
وہ منبر تھا، اس کے زینے بنے ہوئے تھے، لیکن امام کہتے ہیں کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر، امام نے کیوں نہیں کہا کہ میں اس منبر پر، چونکہ اس منبر پر بیٹھا تھا دشمن علی۔ امام بتا رہے ہیں جس منبر پر خطیب علی کو بھونکے وہ منبر بھی ہو تو لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے، اور جہاں علی کی ولایت پڑھی جائے وہ پلان بھی ہوں تو منبر ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر اللہ رسول کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یزید نے انکار کیا، امام کا رخ مجمع کی طرف مڑ گیا، لوگ کرسیوں سے کھڑے ہو گئے، سوال کرنے لگے انت ہاشمی، کیا آپ ہاشمی ہو؟ امام نے فرمایا میں نے تو نہیں بتایا میں ہاشمی ہوں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ شامی دیکھ کے کہنے لگے ہم نے سن رکھا ہے ہاشمی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، تمہارے چہرے کی خوبصورتی بتاتی ہے تم ہاشمی ہو۔ امام نے فرمایا میں صرف ہاشمی نہیں، میں ہاشمیوں کا وارث ہوں، میں محافظ امامت ہوں۔ دیکھ کے کہنے لگے کہ اس یزید سے کیا بات کی؟ امام نے فرمایا میں نے اس سے کہا ہے کہ میں اللہ رسول کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یزید نے کیا کہا؟ اس نے انکار کیا۔ لوگ یزید کے قریب آئے، یزید اس کڑیوں میں پابند قیدی کو کچھ بولنے دو۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا لالچ ہے کہ یہ بولے؟ وہ شام والے کہنے لگے ہم نے سن رکھا ہے ہاشمی جتنے خوبصورت ہوتے ہیں اتنی باتیں بھی خوبصورت کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے بھرے دربار میں خطبے کے جملے کہے، اگر اجازت دو تو دو جملے میرے امام کے خطبے کے میں پڑھ دوں۔ امام نے فرمایا ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبن، اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین۔ فرمایا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا اعرفه، انا ابن مکہ ومنا، انا ابن زمزم وصفا، انا ابن من اسرا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، انا ابن من حاجر ہجرتین وبایا بیتین، انا ابن من کان قاب قوسین او ادنى فتدلى فکان قاب قوسین او ادنى، انا ابن المصطفى، انا ابن المرتضى، انا ابن سید النساء، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، انا ابن من صلب رداہ۔ فرمایا لوگوں اللہ نے ہمیں 6 خصوصیات اور 7 فضیلتیں عطا کی، 6 خصوصیات جو کائنات میں کسی کو نہیں ملی وہ ہمیں ملی ہیں، اور 7 فضیلتیں جو کائنات میں کسی کو نہیں ملی وہ ہمیں ملنی ہیں۔ فرمایا اوتینا العلم، علم ہمیں ملا ہے، والحلم، حلم اور بردباری برداشت کرنے کی طاقت ہمیں ملی ہے، والسماحت، سخاوت ہمارے گھر میں ہے، والفصاحت، بولنے کا طریقہ ہمارے گھر میں ہے، والمحبت فی قلوب المؤمنین، لوگوں کے دلوں میں محبت ہماری ڈالی گئی ہے۔ آگے فرمایا جو خصوصیات ملی ہیں وہ 7 ہیں، وہ کیا ہیں؟ بِأَنَّ مِنَّ النبی المختار محمدً، اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ نبی محمد ہم سے ہیں، من الصدیق الاکبر، صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہم سے ہیں، جو نبی کی جان بچانے کے لیے نبی کی جان بن کر نبی کے بستر پہ سوئے وہ علی ہم سے ہیں۔ وَمِنَّ الطَّيَّارُ، جنت میں اللہ نے جس کو 2 پر عطا کیے وہ طیار ہمارے خاندان سے ہیں۔ وَمِنَّ اسد اللہ واسد رسول، اللہ کے شیر حمزہ جن کے جنازے پر رسول نے 70 تکبیریں پڑھی وہ حمزہ ہمارے خاندان میں سے ہیں۔ وہ علی جو اللہ رسول کے شیر ہیں وہ ہمارے خاندان میں سے ہیں۔ اور آگے فرمایا جو جانتا ہے وہ جان لے، جو نہیں جانتا وہ پہچان لے، میں مکہ کا بیٹا، میں مروہ کا بیٹا، میں صفا کا بیٹا، میں فرمایا اس کا بیٹا جس نے مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک ہجرت کی، میں اس کا بیٹا جو اللہ کے قریب اتنا ہوا کہ 2 کمانوں یا اس سے کم فیصلہ رہ گیا، میں اس کا بیٹا جس نے 2 ہجرتیں کی، میں اس کا بیٹا جس نے 2 بیعتیں کی، میں مصطفیٰ کا بیٹا، میں مرتضیٰ کا بیٹا، میں اس کا بیٹا جس کے برتن چرا چرا کر بھکاری گھنی بن گئے۔
ہائے ہائے سلام ہے یار جو میرے ساتھ ملے ہوئے ہو. میں اس کا بیٹا جس کا برتن چرا چرا کر بھکاری گھنی بن گئے. میں اس کا بیٹا جس کے احترام میں اللہ کا نبی بھی کھڑا ہو جاتا تھا. فرمایا میں اس کا ٹائم نہیں تھا مؤذن بلائے تاکہ شور ہو. رک جاؤ شور. ایک بات تو یزید بھی مان گیا, آل محمد کے مقابلے میں جو اذان ہوتی ہے وہ اذان نہیں ہوتا, صرف شور ہوتا ہے. اوئے ہوئے اللہ اکبر. مجھے احساس ہے آپ پرسیداریاں کر کر کے تھکے ہوئے ہو, لیکن میں نہیں تھکا. ڈیوٹیاں دے دے کے میں کوشش کرتا ہوں آپ تک پہنچانے کی. مؤذن بلائے, امام نے خطبے کو روک دیا. مؤذن نے کہا اللہ اکبر. میں نے پہلے کہا تھا ہر طریقے سے لوگوں کے ذریعے اللہ پہنچایا, اپنا کچھ نہیں بتایا. اللہ اکبر. خطبہ روک دیا. بھرے دربار میں امام نے فرمایا الحمدللہ میری محنت قبول ہو گئی, تیری کبریائی بیان ہو رہی ہے. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے فرمایا الحمدللہ تیری وحدانیت کا اقرار ہو رہا ہے. مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. امام کا رخ یزید کی طرف مڑ گیا. اور یزید تو کہتا ہے میں جیت گیا, اگر اذان میں تیرے نانا کا نام تو جیت گیا, اگر سجاد کے نانا کا نام. اللہ اکبر. اوئے ہوئے 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 ہوئے. آج شاہ صاحب دی حیدر بھی دھیمی سی تے اگو تھاڑی حیدر بھی دھیمی سی. چلو میں دھیمی حیدر کو بلند حیدر کرنے کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں. پتہ نہیں کون سا بندہ ہے شاہ جی جو اس جملے پہ سائلنٹ ہو جائے, کس کو ویبریشن لگ جائے, کس کی زبان سے یا علی کی ٹیون نکل پڑے کہ جب کہا نا اذان میں تیرے نانا کا نام تو جیت گیا, سجاد کے نانا کا نام تو سجاد جیت گیا. کربلا فرش کے سینے پر رکھ دی اس نے. اب بھی پوچھو گے میرے رب نے اتارا کیا ہے. پینسرا والوں سن کے دربار میں سجاد اذان کہتے تھے او یزید اس میں سب نام ہمارے ہیں, تمہارا کیا. زندہ باد یار, زندہ باد. حیدر 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 حیدر. نعرہ حیدری, حسینیت, یزیدیت, بار محمد و آل محمد, بلند تر صلوات. اللہ اکبر. مالک آپ کو سلامت رکھے. امام نے فرمایا میں اس کا بیٹا, میں مکہ کا وارث, میں زمزم کا وارث. اگلا جملہ امام نے فرمایا اور امام خود رو پڑے. امام نے فرمایا انا ابن من قتل عطشانا, میں اس کا بیٹا جو پیاسا مارا گیا. جب امام نے اجازت امامت سے اپنے بابا کی, امام سجاد علیہ السلام نے جب اپنے بابا کی قبر بنائی تھی تو تاریخ کہتی ہے کہ امام نے اپنے ہاتھوں سے قبر پر اپنے بابا کا نام لے کے نیچے عربی زبان میں تحریر لکھی. امام نے فرمایا ھذا قبر الحسین الذی قتل عطشانا, یہ اس حسین کی قبر ہے جو پیاسا مارا گیا تھا. امام نے فرمایا انا ابن الذی من صلب رداؤہ, میں اس کا بیٹا جس کے کفن کو لوٹا گیا. تم نے ہائے نہیں نہ کی. جملہ ہائے کرنے والا تھا, سارے باجماعت شامل ہوتے. آگے امام نے فرمایا انا ابن الذی من صبی عیالہ, پردے میں جو مائیں بہنیں بیٹھی ہیں معاف کرنا, میں اس کا بیٹا جس کی بہنوں کو قید کیا گیا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اگلا جملہ یار ہائے کرنے والا نہیں مرنے والا ہے, پتہ نہیں تم کس انداز سے سماعت فرماتے ہو. فرمایا انا ابن الذی من قال قتل صبرا, میں اس کا بیٹا جس کو اس کے قاتلوں نے بڑے اطمینان سے مارا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بڑے اطمینان سے مارا. اللہ آپ کا پرشا قبول